بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عید کے اعمال۔ ناظرین، اس سے پہلے شب عید کے اعمال بھی میں دوسرے کلپ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب میں روز عید کے جو اعمال ہے، عید کے دن کے جو اعمال ہیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، عید کے روز آپ نے اگر شب عید میں فطرہ نہیں نکالا ہے تو نماز عید سے پہلے آپ فطرہ نکال دیں۔ فطرے کی جو تفصیل ہے وہ دوسری کلپ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ آپ ناظرین اس کلپ کی طرف، اس ویڈیو کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فطرے کے بعد جب سورج چڑھ جائے اور نماز عید سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ افطار کریں، اور بہتر یہ ہے کہ خرما یا شیرینی سے، کھجور وغیرہ یا کسی بھی میٹھی چیز سے آپ افطار کریں، یعنی کھا لیں۔ دوسرا، نماز سے پہلے آپ غسل عید کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس غسل کو آپ کسی چھت کے نیچے کریں، کھلے آسمان کے نیچے نہ کریں۔ روایت میں ہے کہ جب آپ غسل شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل شروع کریں، اور اس دعا کو بھی پڑھیں: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور جب غسل ختم ہو جائے تو اس کے بعد کہے: اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی، اللہم اذہب عنی الدنس۔ غسل کے بعد اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اور نماز کو زیر آسمان ادا کریں۔ ناظرین، اس کا علاوہ اس روز کے اعمال میں دعائے ندبہ بھی ہے، لہٰذا دعائے ندبہ بھی آپ نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد آپ پڑھیں۔ اب آئیے میں نماز عید الفطر کا مختصر اور طولانی دونوں طریقوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر نماز آپ طولانی طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے باجماعت روز عید آپ نماز پڑھتے ہیں اور ائمہ جماعت نماز پڑھاتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کافی طولانی ہوتی ہے، کیونکہ اس نماز کی قنوت لمبی ہوتی ہے، سورے لمبے ہوتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ویسے ہی نماز پڑھیں تبھی قبول ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ طولانی سورے یا طولانی قنوت کو نہیں پڑھ سکتے تو اختصار کے ساتھ بھی آپ نماز عید گھر پہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں طولانی طریقہ بتا رہا ہوں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک بار سورہ اعلیٰ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ والشمس پڑھیں۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والشمس پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الغاشیہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھیں گے۔ ہر تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ایک قنوت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری قنوت، اسی طریقے سے 5 قنوت پڑھنے کے بعد چھٹی مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہیں، اور پھر رکوع میں جائیں، سجدہ بجلائیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے سوروں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں اور قنوت پڑھیں، پھر تکبیر کہیں، پھر قنوت پڑھیں۔ اس طریقے سے 4 تکبیر کہیں اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھیں۔ جب چوتھی قنوت آپ پڑھ لیں تو ایک مرتبہ اور تکبیر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، سجدہ انجام دے لیں، اور آپ کی نماز تمام ہو جاتی ہے۔
اگر جماعت کے ساتھ نماز عید پڑھی جاتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ نماز کے فوراً بعد 2 خطبے بھی ہوں، لیکن اگر فرادہ آپ گھر میں نماز انجام دے رہے ہیں، تنہا نماز عید کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر خطبے ضروری نہیں ہیں، فقط 2 رکعت نماز ہی کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قنوت میں آپ اس قنوت کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں اعوذ بک من نار حرها لا يطفى وجديدها لا يبلى وعطشانها لا يروى، پھر اپنا داہنا رخسار زمین پر رکھیں اور کہیں الہی لا تقلب وجہی فی النار بعد سجودی وتعفیری لک بغیر من منی علیک بل لک المن علی، پھر اپنا بایاں رخسار سجدے پر رکھیں اور کہے ارحم من اساء واقترف واستکان واعترف، پھر پیشانی کو زمین پر رکھے ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم، پھر کہے العفو العفو العفو، اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں۔ ناظرین، اب میں مختصر طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ جیسے صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز عید کی نیت سے پڑھ لیں کہ آپ نیت یہ کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی قربتاً الی اللہ۔ اس نیت کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھیں، اور جو بھی مختصر سورہ آپ کو یاد ہے، اگر سورہ قدر آپ کو یاد ہے، سورہ انا انزلناہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 5 قنوت پڑھیں۔ اللہ اکبر ایک قنوت پڑھ لیں، پھر دوسری قنوت پڑھیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر تکبیر کہہ کے تیسری قنوت، اس طریقے سے 5 قنوت آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ قنوت آپ کو جو بھی یاد ہے وہ دعائے قنوت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اگر طولانی قنوت آپ کو یاد نہیں ہے اور طولانی سورہ آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ اور کوئی بھی قنوت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت، اور پھر جب دوسری رکعت آپ شروع کریں گے تو سورہ الحمد اور دوسرے سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ تکبیر کہیں اور ایک قنوت، پھر تکبیر کہہ کے دوسری قنوت، اس طریقے سے 4 قنوت آپ پڑھیں گے، اور پھر 5ویں تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہے جسے سورہ اور دعائے قنوت جو طویل ہے یاد نہیں ہے، وہ اس طریقے سے نماز عید کو انجام دے سکتا ہے۔ اب آئیے میں زیارت امام حسین علیہ السلام جو روز عید سے مخصوص ہے اس کو پڑھتا ہوں، اور آپ ناظرین و مومنین و مومنات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عید کے روز دیگر اور زیارات نہ پڑھیں، بلکہ اس روز جو مخصوص زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی
اس کو آپ پڑھیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح امین اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی حجت اللہ، السلام علیک ایہا الوصی البر التقی، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروبة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فأغنني. سيدي ومولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وصفيك الصائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تبازر عليه من غرته الدنيا وضاع حظه من الآخرة.
بالأدنى وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وعتاء من عبادك أولي الشفاء من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار مستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقيلا غيرك مدبر لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح هريمه اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها المظلوم الشهيد، بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا. اس کے بعد قبر شہداء علیہ السلام کا رخ کر کے یوں کہے: السلام علیکم ایھا الضابون عن توحید اللہ، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما. السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المباسي، أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك فعليك من الله أفضل التحية والسلام. جائے اور کہے: بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق، السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد، عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہتر ہے کہ آپ مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں اور مومنین سے ملاقات کریں، خصوصاً علماء، فضلاء اور دیگر تمام تر مقدس ہستیوں سے، بابرکت ذاتوں سے جو پرہیزگار و متقی افراد ہیں، ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے آپ ضرور جائیں. صالح و نیک افراد کے گھر جانا یہ آپ کے اعمال کی قبولیت کو اور مزید بڑھا دیتا ہے. اس کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے اتنا روزہ عید آپ استغفار کریں، دعائیں طلب کریں، اپنے لیے خداوند کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، کیونکہ روزہ عید انعام کا دن ہے اور اس دن شیطان مکمل کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے گناہ میں مبتلا کر دیا جائے، تاکہ اس کو ماہ رمضان المبارک میں جو ریاضتیں، جو محنتیں، جو عبادتیں، جو دعائیں اس نے مانگی ہے اور عبادتیں انجام دی ہیں، اس کا انعام بارگاہ خداوندی سے نہ ملے اور روز عید کے گناہوں کے سبب وہ ساری چیزیں تلف ہو جائیں. لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے روز عید کو، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مسلسل دعا کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.